کانفرنس آج اس عظیم محقق، عظیم عالم دین اور عظیم رہبر کی شان میں منعقد کی گئی ہے، جن کے بارے میں ایک ذاتی واقعہ میں خود حضرت کی خدمت میں کئی مرتبہ عرض کر چکا۔ کئی سالوں میں نے کم سے کم 2-4 مرتبہ ان کو بتایا ہوگا کہ میں اس زمانے میں ابھی گورنمنٹ کالج میں 15ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا، تو ایک دن میں لاہور کے پرانے ہوائی اڈے سے میں آ رہا تھا شہر کی طرف، تو میرے ساتھ ایک صحافی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ حضرت مفتی محمود صاحب کے بہت دیوانے تھے، بہت چاہنے والے تھے۔ تو میرے ساتھ ایک صحافی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ حضرت مفتی محمود صاحب کے بہت دیوانے تھے، بہت چاہنے والے تھے۔ میں نے اکثر یہ کہا ہے اور آج پھر یہ صدق کے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں علماء کرام کی جوتیوں میں بیٹھنے والا شخص ہوں۔ اور یہ بات اور میں نے یہ بتایا حضرت کو کہ ان کے عظیم والد گرامی، وہ سامنے سے مجھے آج بھی یاد ہے رنگ، اس گاڑی کا رنگ، وہ ایک نیلے رنگ کی گاڑی تھی، اور گاڑی کے ڈرائیور کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمود تشریف فرما تھے۔ آپ یقین کریں کہ ایک وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی تھی، ایک انتہائی سادہ، اس زمانے میں شاید ایسی گاڑی تو کوئی بھی رکھ سکتا تھا، اس گاڑی میں حضرت گزرے۔ تو مجھے ان صحافی نے کہا کہ شہباز شریف وہ جا رہے ہیں مفتی محمود صاحب۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑے سادہ طبیعت آدمی ہیں۔ کہنے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنی سادہ گاڑی میں وہ سفر کر رہے تھے، یہی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ وہ اسی طریقے سے انتہائی سادہ طریقے سے وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ سلسلہ چلا اور حضرت مفتی صاحب نے، جب وزیر اعلیٰ اس زمانے میں صوبہ سرحد کہا جاتا تھا، پختونخوا پھر آ کے ANP کے حکومت نے اس زمانے میں اس کو پختونخوا صوبہ ڈکلیئر کروایا، تو اس زمانے میں مجھے بطور ایک طالب علم کی یاد ہے کہ مفتی صاحب کی جو حکومت تھی وہ مخلوط حکومت تھی، جن میں ANP شامل تھی، مرحوم اسلم خٹک صاحب کا گروپ وہ شامل تھا، اور اس طرح شاید کچھ اور اس میں پارٹیاں شامل تھیں، اور مخلوط حکومت تھی۔ اور جس طرح میرے بھائی امیر حیدر نے بتایا کہ صوبہ بلوچستان میں جب وہاں پر حکومت کو ہٹایا گیا، تو مجھے آج بھی یاد ہے کسی اخبار میں نے پڑھا تھا کہ حضرت مفتی صاحب احتجاجاً استعفیٰ دے کر اپنا سادہ سا
سوٹ کیس لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ اب بتائیے کہ یہ وہ بنیاد ہے آپ کا جو زندگی کا جو مشغلہ تھا، وہ علم کو فروغ دینا، تعلیم و تدریس ملتان میں قاسم العلوم جو ان کا بہت عظیم الشان ادارہ ہے، وہاں پر حضرت مفتی صاحب نے ہزاروں بچوں کو تعلیم کے ہنر سے آراستہ پیراستہ کیا، اور انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی، اور ان کے بے شمار دین اسلام کے فروغ کے لیے ان کی بے پناہ خدمات ہیں۔ مگر جب وہ سیاست میں آئے تو جس طرح یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کے دور میں، مفتی صاحب کے سیاسی ان کی سوچ، اس کے حوالے سے ان کے اختلافات، لیکن انہوں نے کبھی گفتگو کا دروازہ بند نہیں کیا، اور انتہائی نرم انداز میں مگر بڑے پرمغز انداز میں انہوں نے گفتگو کو ہمیشہ خوش آمدید کہا، ہمیشہ اس کو سیاست کا ایک ایٹرنل فیکٹر کہا۔ یعنی ایٹرنل فیکٹر کو کیا کہیں گے، یعنی اس کا جزو لا ينفک، کہ گفتگو ڈائلاگ سیاست کا حصہ ہے، حسن ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ اسلوب، یہ ہے وہ افکار جو کہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے والد گرامی نے ہم سب کے لیے ایک رہنما اصول کے طور پر چھوڑے۔ مگر آج آپ دیکھیں، آج سیاست نے کیا کروٹ بدلی ہے۔ آج گالی گلوچ سے آغاز کیا جاتا ہے اور گالی گلوچ پر اس کا اختتام کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ کو اس عظیم مجمع کو میں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے پرجوش طریقے سے آج آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور میرے بھائی جناب ہوتی صاحب کا، جس طرح ان کی باتوں کو آپ نے ان کی پذیرائی کی، اور جس جوش اور جذبے کے ساتھ میں فکر مند تھا اس ہال میں آنے سے پہلے، میں کئی مہینوں سے فکر مند تھا کہ یہ اس معاشرے میں جو زہر گھول دیا گیا ہے، اس معاشرے کو جس طرح تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، جس طرح اس معاشرے کے اندر ایک ایسا گروہ پیدا کیا جا رہا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہر شریف آدمی کی بےعزتی کرنی ہے، آپ نے گالی سے آپ نے اپنی بات شروع کرنی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر، چاہے وہ برطانیہ میں، چاہے وہ سعودی عرب میں یا امریکہ میں، اور اس طرح آپ نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینا ہے۔